بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو سونے سے پہلے 21 بار اس طرح پڑھ لو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نماز فجر سے پہلے دعا قبول، جو مانگو گے وہ مل کر رہے گا۔ پیسہ، رزق، گاڑی، مکان، ہر چیز قدموں میں ہوگی۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا روحانی خزانہ بتانے جا رہا ہوں جو اگر آپ نے رات کو سونے سے پہلے صرف 21 مرتبہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں قبولیت کے آسمان کو چھو لیں گی۔ آپ کی زندگی کے اندر خوشیوں کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ کی رحمت ایسے برسے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل کسی عام انسان کا بتایا ہوا نہیں بلکہ قرآن مجید کی ایک عظیم آیت کا وظیفہ ہے جو سورۃ الرحمن میں موجود ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ وہ مبارک جملہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں بار بار دہرا کر ہم انسانوں اور جنات کو یہ یاد دلایا ہے کہ میرے کون سے انعامات اور نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت نہ صرف اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا اعتراف کرواتی ہے بلکہ ہمارے دلوں کو اللہ کی محبت اور شکر گزاری سے بھر دیتی ہے۔ جب بندہ رات کو سونے سے پہلے یہ الفاظ 21 مرتبہ ایمان و یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں تیرے انعامات کا شکر گزار ہوں اور تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتا۔ یہی شکر گزاری اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ پھر جب بندہ نماز فجر سے پہلے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں اور اللہ کے خاص فضل و کرم سے قبول ہو جاتی ہیں۔ ہماری زندگی میں دعاؤں کی قبولیت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ سوچئے، جب آپ دل سے مانگیں اور آپ کو فوراً مل جائے، جب آپ رزق کی دعا کریں اور اللہ قبول کر کے عطا کرے، جب آپ صحت، خوشحالی، گھر، گاڑی، عزت، محبت اور سکون کی دعا کریں اور اللہ فوراً پوری کر دے تو کیسی زندگی ہوگی۔ یقیناً ایسی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی اور یہی اس عمل کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ آیت صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک سمندر ہے جس میں ایمان، محبت، شکر، عاجزی اور یقین کی لہریں بہتی ہیں۔ آپ جب اسے پڑھتے ہیں تو گویا آپ کا دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتا ہے اور یہی عاجزی دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا راز ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ شکر کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے دل کی مراد کو پورا کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے پاک صاف کپڑوں میں قبلہ رخ بیٹھ کر یا لیٹ کر صرف 21 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہر بار پڑھتے وقت دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کی نعمتوں کو تسلیم کر رہا ہوں اور شکر گزار ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت رکھ دیں اور پھر نماز فجر سے پہلے یا بعد میں رب کے سامنے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ خالی ہاتھ لوٹیں۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی بہت خاص ہے جو برسوں سے مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کے رشتے یا کاروبار کے معاملات رکے ہوئے ہیں، یا جو اپنی زندگی میں کسی بڑی کامیابی کے منتظر ہیں۔ اس آیت کا ورد آپ کے لیے دروازے کھول دے گا، رکاوٹیں ہٹا دے گا اور اللہ کی خاص مدد آپ کے شامل حال کر دے گا۔ قرآن اور حدیث میں بارہا ذکر آیا ہے کہ شکر کرنے والے پر اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ورد آپ کے دل کو اللہ کی نعمتوں کا احساس دلاتا ہے اور اس احساس کے بدلے میں اللہ آپ کو مزید عطا کرتا ہے۔ میرے ناظرین، آپ یہ وظیفہ آج ہی سے شروع کریں، اپنے دل میں پختہ یقین رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آپ کا رزق بڑھ جائے گا، قرض اتر جائے گا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ناظرین، قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے شفا، نور، ہدایت اور خزانہ ہے۔
اس میں ہر مسئلے کا حل پوشیدہ ہے، اور خاص طور پر سورۃ الرحمن جسے قرآن کی زینت کہا جاتا ہے اپنے اندر بے شمار راز چھپائے ہوئے ہے۔ اسی سورت کی ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ وہ آیت ہے جو رب کی نعمتوں کا اعلان کرتی ہے، اور اگر اسی آیت کو ایک مخصوص طریقے اور نیت سے تسبیح کی صورت میں پڑھا جائے تو یہ ایسی روحانی طاقت بن جاتی ہے جو نظر نہ آنے والی رکاوٹوں کو ختم کر کے انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ ہزاروں افراد نے اس آیت کے وظیفے کو آزمایا اور گواہی دی کہ بند کاروبار چلنے لگا، بند نصیب کھل گیا، رشتے طے ہونے لگے، قرض اتر گیا، دشمن دب گئے، اور سب سے بڑھ کر دل کو سکون ملنے لگا۔ روحانی ماہرین اور علماء کرام نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والی یہ آیت اگر دل سے پڑھی جائے تو نہ صرف دنیا کے معاملات سنوارتی ہے بلکہ آخرت کو بھی روشن کرتی ہے۔ اگر آپ زندگی میں ایک ایسا روحانی عمل کرنا چاہتے ہیں جو سالوں کی بندش، جادو ٹونا، رزق کی رکاوٹ اور بے سکونی کو ختم کر دے تو یہ تسبیح زندگی کا وہ موڑ ثابت ہو سکتی ہے جہاں سے کامیابی، دولت، سکون، عزت اور اللہ کی خاص مدد کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو نہ صرف یہ مجرب وظیفہ مکمل اور صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے بلکہ آپ یہ بھی جان سکیں کہ رات کو اس آیت کو کس نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھیں یہ تسبیح زندگی میں صرف ایک مرتبہ کرنی ہے مگر اس کے اثرات پوری زندگی قائم رہتے ہیں انشاءاللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت ہے، اگر اس سورت کی ایک آیت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت اور عزت کی فراوانی ملے گی، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی پیسے کے متعلق ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج تمام کام چھوڑ کر یہ ایک آیت کا وظیفہ جس ترتیب سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اگر نسلوں کو بٹھا کر کھلانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، پیسہ ہی پیسہ آ جائے، آپ گنتے گنتے تھک جائیں لیکن پیسہ ختم نہ ہو، پیسہ انسان کی ضرورت ہے، اور پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، اور بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کرے۔ یہ وظیفہ آپ لازمی کیجئے گا، بے حد مختصر سا اور آسان سا وظیفہ ہے جو آپ کی پریشانی، آپ کے مسائل، آپ کی تنگ دستیوں کو حل کر دے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہمیں بس ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وظیفہ اللہ پاک کے بابرکت ناموں اور قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت کی آیت کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ انسان کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے، ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے، جو مانگو گے مل کر رہے گا، عزت، دولت، شہرت، گاڑی، بنگلہ، سب کچھ ملے گا۔ جو ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پڑھے گا، اسے انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اس کے کاروبار سے برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ اس وظیفے کو کتنے دن پڑھنا ہے، تو ناظرین، یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک رات کا ہے۔ ایک رات آپ اس وظیفے کو کیجئے، اگر آپ چاہیں تو زیادہ راتیں بھی عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک رات کے عمل سے ہی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور ایک رات کا وظیفہ کرنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، سورۃ الرحمن جس کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے، اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں،
یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، احباب، یہ سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور سورۃ الرحمن ہمیں یہ یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام احسانات ایسی چیز نہیں ہے جن سے ہم غفلت برتیں۔ یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت کافروں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو ضرر اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو انتہائی خوبصورتی سے پیش کرتی ہے کہ یہ دلوں کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور اثاثوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے اللہ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے مجمع میں ایک روز تشریف لائے اور سورۃ الرحمن کی اول سے لے کر آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام چپ چاپ سنتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے تو جنات ہی اچھے جواب دیتے ہیں۔ میں نے جب بھی ان کے سامنے یہ سورت کی تلاوت کی تو جب بھی میں یہ آیت پڑھتا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تو وہ کہتے، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمت میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری نعمت اسلام ہے اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے بد اعمالوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری نعمت صحت، تندرستی اور انسان کا ایسا اخلاق ہے، اور باطنی نعمت ایمان اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، انسان کا دل، منصب، مرتبہ، اس کا حسن و جمال اور عبادت و اطاعت کی توفیق، اور باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم، اس پر حسن یقین اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصائب اور غم دور کرنا ہے۔ سورۃ الرحمن میں 31 بار ذکر فرمایا اور بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہن میں راست کرنا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کا ذکر بار بار کر کے اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس کا ذکر بھی بار بار کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا بار بار ذکر فرمایا گیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بھی تو ممکن تھا کہ ہم کسی ہندو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا کر دیے جاتے اور پھر اسلام کی تلاش کر کے اس میں داخل ہوتے، مگر میرے رب نے ہمیں یہ اضافی نعمت دی ہے۔ اگر ہم اللہ کی اس نعمت شکر میں مصروف ہو جائیں کہ اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا اور بحیثیت مسلمان ہی انشاءاللہ ہماری موت متوقع ہے، تو شاید عمر بیت جائے مگر شکر کا حق ادا نہ ہو پائے۔ زندگی کو اگر دل فریب اور آسان بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں میں نقص نکالنے کی بجائے اپنے رب کی نعمتوں کو گننا اور ان کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیجئے۔
یقین کیجئے کہ زندگی خوبصورت اور بابرکت ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی جانب چلتے ہیں۔ اب آپ آج کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ رات کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا آپ بستر پر لیٹ کر قبلہ رخ منہ کر کے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اس لیے سب سے بہتر اور فضیلت والی بات یہ ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ تو ہمیں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور ویسے تو درود شریف کسی بھی وقت کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے، اور ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں، جیسا کہ اذان کے بعد، خطبہ جمعہ وغیرہ کے بعد، اور ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع بھی ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، پھر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجے، اور اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ تو ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نیا بنگلہ چاہتے ہیں، بنگلہ مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے، یا آپ کو کوئی بڑی رقم درکار ہے تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ اپنے بیٹے یا بیٹی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے اور آپ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، شوہر نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، اس مقصد کے لیے پڑھ لیں۔ یا آپ اس طرح کریں کہ ساری اکٹھی حاجات کی نیت کر لیں، الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس کی نیت کیجئے، اور اس کے بعد ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وظیفہ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ ناظرین، یہ خاص بات بتانے لگا ہوں، اسے دھیان سے سمجھیے گا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر کو 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد
جو سب سے خاص الخاص وظیفہ ہے۔ اب آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ سورۃ الرحمن کی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو محترم ناظرین، اب آپ نے اس آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ، اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ آیت آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا، تو یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، اور ساری مشکلات، ساری حاجات اللہ کے گوش گزار کر دینی ہے، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ سے پورا کروانا ہے۔ ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ خیال رکھیے کہ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے، اور یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرے گا۔ آپ جو کچھ بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ عزت، دولت، شہرت، گاڑی، بنگلہ، سب کچھ جس کی آپ خواہش کریں گے صبح نماز فجر سے پہلے مل کر رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی خوبصورت نام یا رحمان ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔